السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے صحیح بخاری کی احادیث۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 34، 35 اور 36۔ حدیث نمبر 1944، 45 اور 46۔ جب رمضان میں کچھ روزے رکھ کر کوئی سفر کرے۔ حدیث: ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبداللہ بن عتبہ نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رمضان میں چلے تو آپ روزہ سے تھے، لیکن جب قدید پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسفان اور قدید کے درمیان قدید ایک تالاب ہے۔ آگے ہے چیپٹر نمبر 35۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی شخص روزہ سے نہیں تھا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن یزید بن جابر نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ ابو دردہ: ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے، دن انتہائی گرم تھا، گرمی کا یہ عالم کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی شخص روزہ سے نہیں تھا۔ باب نمبر 36۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اس شخص کے لیے جس پر شدت گرمی کی وجہ سے سایہ کر دیا گیا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1946۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن انصاری نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن عمرو سے سنا، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے، آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے، آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھا کام نہیں ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے، ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔